اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ آغا بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ ہم لوگ موضوعات ڈسکس کر رہے تھے تو یہ سوال رہ جا رہے ہیں، اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب حیدر آغا صاحب انہوں نے سوال کیا کہ تلاوت قرآن کے دوران تلفظ میں اگر غلطیاں ہوں اور اسے کوئی بتانے والا نہ ہو تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک تلاوت کا مسئلہ ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے۔ خصوصاً ہم لوگ جو اہل عرب نہیں ہیں اور ہمارے لیے عربی دوسری زبان کا بھی اب حکم نہیں رکھتی، ایک الگ زبان ہے بالکل، اور اس کو سیکھنا بہرحال ہمارے لیے ضروری، کیونکہ ہمارے جتنے متون ہیں، قرآن سب سے پہلے، پھر حدیث ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ سب جو ہے یہ عربی میں ہے، اور ان کو صحیح سے پڑھنا اور صحیح جاننا ایک ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن پڑھنا واجب عمل نہیں ہے، لیکن کم سے کم نماز کی حد تک، نماز کے ذکر کی حد تک، جو روزمرہ کی ہماری تلاوتیں ہیں اس حد تک پڑھنا سب کے لیے واجب ہے اور سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا سیکھنے کے حد تک سب کو چاہیے کہ کوشش کریں اس کو صحیح سے تلفظ سیکھیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ابھی سیکھ رہا ہے انسان اور سیکھنے کے دوران وہ غلط پڑھ جاتا ہے یا اس کی قرأت میں غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا قصد نہیں ہے غلط پڑھنا، وہ بھی سیکھ رہا ہے، سیکھنے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، پڑھنے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں منع ہے وہ یہ کہ انسان جانتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور جان بوجھ کر غلط پڑھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں زبر اور زیر کے فرق سے معنی زمین سے آسمان تک بدل سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں تاکہ واضح ہو جائے ہمارے ناظرین کو۔ مثال کے طور پر اگر ہم، ایک بہت مشہور جملہ ہے جو عام طور سے مجالس کے آخر میں پڑھا جاتا ہے کہ مثلاً ہم کہتے ہیں قتل الحسین، قتل الحسین فی کربلا، مثلاً قتل الحسین فی کربلا کا مطلب یہ کہ امام حسین قتل کیے گئے کربلا میں۔ یہاں پہ ہم فاعل یعنی جس نے قتل کیا اس کا نام نہیں لے رہے۔ اب یہی قتلہ اگر ہم قتلہ کہہ دیں، صرف زبر کی پیش جو ضمہ ہے قتلہ پہ اس کو ہم زبر کر دیں اور قتل الحسین کر دیں تو قتل الحسین کا مطلب ہوگا حسین نے قتل کیا، تو بالکل معنی بدل سکتے ہیں صرف ایک زبر زیر کے ڈیفرنس سے۔ لہٰذا عربی بہت ایسی زبان ہے کہ جس میں زبر زیر کے ڈیفرنس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، یا فاعل مفعول بن جائے گا، مفعول فاعل بن جائے گا، بالکل میننگز چینج ہو جائیں گے۔ تو وہ چینج کرنے کے اور پھر وہ تحریف کا حکم آ جائے گا کہ انسان معنی جب چینج کر رہا ہے اس کا مطلب وہ قرآن کے اندر چینجز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس انسان کا جو سیکھ رہا ہے اس کا قصد نہیں، کیونکہ وہ معنی ہی نہیں جانتا ہے، لہٰذا اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ جانتا ہو اور غلط پڑھے اس کے لیے شدید مناہی ہے، نہیں جانتا ہے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں غلط پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو دور ہمارا ہے اس کے اندر حتیٰ اگر استاد اویلیبل نہ بھی ہو، جیسے پہلے ایک طریقہ تھا کہ اساتذہ آتے تھے حوزے کے، یا مثال کے طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو عام طور سے کسی مدرسے میں پڑھ رہے تھے وہ اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے یا مکتب میں سیکھتے تھے بچے جا کر، نہیں سیکھ پائے کسی بھی وجہ سے، تو اب اتنی اپلیکیشنز موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور حتی ہاتھ میں موبائل کے اوپر کہ آپ آرام سے کسی اچھے قاری کی قرأت کو سن کر اپنی قرأت کو صحیح کر سکتے ہیں، یہی ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو قرأت کو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے قاری سے، تاکہ کم سے کم جو واجب ڈیلی کی آپ کی قرآن کے سورے ہیں، مثال کے سورہ حمد ہے، سورہ انا انزلنا ہے، سورہ قل هو اللہ، جو آپ ہر دن کی نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو کم سے کم اس کا تلفظ بالکل صحیح رہے تاکہ آپ کی نماز پہ کوئی حکم نہ آئے۔ اور باقی قرآن بھی جو آپ ثواباً پڑھنا چاہتے ہیں فی الحال پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ کسی استاد کے ذریعے سے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے سے، کسی آف لائن یا آن لائن کلاس کے ذریعے سے اس قرأت کو صحیح کر لیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں پڑھیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ چھوڑ دیجئے اور نہ پڑھیں، نہیں، آپ پڑھیے، دھیرے دھیرے آپ کی غلطی صحیح ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ آغا اسی سے ملتے جلتے کئی سوال ہیں۔ اب ایک صاحب نے اس میں سوال کیا ہے کہ آغا یہ بتائیں کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں صلوات، اس کا صحیح کیا مخرج ہے، کیسے اس کو، کیونکہ اس کے بھی تلفظ میں وہی بات ہے کہ ہم کچھ کہیں اور کچھ اس کا معنی ہو جائے، تو اس کو ایک بار دوہرا کے بتا دیں تاکہ میں صحیح طریقے سے درود اور جو صلوات ہے
وہ محمد و آل محمد پر بھیج سکوں۔ دیکھیں صحیح طریقہ ممکن ہے، یہ ہم لوگ کے یہاں اصل وہی مسئلہ ہے کہ ہم عربی زبان سے چونکہ واقف نہیں ہیں، ممکن ہے ہم سے غلطی ہو جائے یا ہمیں لگے کہ دو الگ الگ طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، یا ہم اپنے طریقے سے پڑھتے ہوں، کسی دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں دوسرے طریقے سے پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم غلط پڑھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، مثال کے طور پر عام طور سے ہندوستان اور پاکستان میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب اس میں ہم رکتے نہیں ہیں۔ بہت سے دوسرے ملکوں میں مثال کے طور پر خاص طور سے ایران میں ایک طریقہ ہے کہ وہ پہلے صلوات رسول اللہ پڑھتے ہیں، رکتے ہیں اور پھر آل رسول کو ایڈ کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص طریقہ ہے، لہجہ ہے ان کا، جیسے وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو صحیح اچھا یہ ان کے ملک کا طریقہ ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے علماء کے نزدیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میرے و میرے آل کے درمیان حتی حرف جر کا بھی فاصلہ نہ کیا کرو۔ شاید ہم نے کسی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ عربی جر کے قانون کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ حرف جر کو تکرار ہونا چاہیے عطف کے بعد، اینڈ آنے کے بعد، واو اینڈ کے معنی میں ہے، لیکن پیغمبر نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لہٰذا ہم الا کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی رسول اور ان کی آل کے بیچ میں واو کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ اینڈ ہے، واو فاصلہ نہیں مانا جاتا، جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حتی مکس کرنا اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وآل محمد، یہ بہتر، اس سے بہتر ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ ملا کے حتی واو کو بھی ملا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کسی بھی طرح سے اگر آپ نے پڑھا کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا بس خیال رکھیں کیونکہ صلوات میں حرف جر ہے تو محمد کے اوپر زیر ہے اور آل محمد پر بھی آلی محمد ہے اصل میں، تو ممکن ہے جو اصل عرب کے تلفظ ہوں گے وہ آلی کہے گا، محمدین و آلی محمدین، چونکہ وہ زیر کو ہندوستان اور پاکستان میں عام طور سے جب ہم لوگ کو زیر کی حرکت پڑھائی جاتی ہے تو ہم لوگ ایک ہی آواز نکالتے ہیں۔ عرب ایک ہی حرکت آواز جانتا ہی نہیں ہے، وہ زیر اگر ہے تو ای کی آواز نکالے گا۔ یہ تلفظ کا مسئلہ ہے، اگر آپ ای کی آواز نکال سکتے ہو اور صحیح طریقے سے نکال سکتے ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے، لیکن اگر آل محمد بھی کہہ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے طریقے صلوات کے صحیح ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ یعنی اس میں تو ہر ایک انسان کے لیے بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ صحیح طریقے، صحیح مخرج اور تلفظ کے ساتھ درود بھیجے۔ یہ بالکل جڑا ہوا سوال ایک اور صاحب اس میں سوال کرتے ہیں کہ میرے ایک اہل سنت دوست نے کہا کہ شیعہ لوگ جو سلام کرتے ہیں کسی سنی کو تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تو کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ اور صحیح تلفظ سلام کا کیا ہے، یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے اولاً تو یہ بہتان ہے اور کوئی بھی شیعہ اس طرح سلام نہیں کرتا ہے۔ عام طور سے سلام کے دو طریقے زیادہ رائج ہیں بر صغیر میں، تقریباً تمام ملکوں میں جہاں سلام علیکم رائج ہے، خصوصاً اردو زبان افراد کے درمیان، یا وہ کہتے ہیں سلام علیکم یا وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ البتہ یہاں پہ میں ایک تاکید اور بھی کر دوں، بہت سے لوگ ہیں جو السلام علیکم بھی کہہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم بالکل غلط ہے، کیونکہ الف لام کے بعد تنوین نہیں آ سکتی، یا آپ کہیں گے سلام علیکم یا آپ کہیں گے السلام علیکم، مطلب بھی اس کا واضح ہے کہ سلام علیکم یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم سب پر سلامتی ہو، اور آپ کہیں السلام علیکم تو تمہارے پر ہر طرح کی سلامتی ہو، یعنی ایک زیادہ براڈ اس کا میننگ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا خاص بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں طریقے صحیح ہیں، سلام علیکم بھی صحیح ہے، السلام علیکم بھی صحیح ہے، اور اس کے جواب میں عام طور سے علیکم السلام ہی کہا جاتا ہے، چاہے السلام علیکم کہیں چاہے سلام علیکم کہیں، علیکم السلام ہی اس کا جواب ہوگا، اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں، بہتر کرنا چاہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ طولانی جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے سلام کیا گیا اس طرح سے، اس سے تھوڑا سا بڑھا دیں۔ مثلا اگر سامنے والے نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مثلا اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ ایک تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو جائے۔ لیکن اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو آپ بھی اتنا ہی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اس طرح سے کسی کو السلام علیکم والا جو سلام نہیں کرتا۔ یہ یہود کا طریقہ تھا، پیغمبر یا دیگر افراد جو مسلمین کے تھے ان کو وہ اس طرح سے سلام کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کے معنی ہلاکت کے ہوتے ہیں، اور وہ
آیتوں میں الفاظ میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے اپنی کتابوں کے سلسلے میں بھی انہوں نے کیا کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ خدا نے کہا کہ یہ جملہ کہا کرو تو اس نے جملہ بدل دیا۔ لہٰذا یہ کام یہود کا کام ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے الفاظ کو قریب المخرج الفاظ کے ذریعے سے جو میننگ اس کے بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے استعمال کر کے فتنہ پھیلانے کی کوشش یا مثال کے طور پہ توہین کرنے کی کوشش کی۔ لیکن علماء شیعہ امامیہ میں کسی نے بھی کسی کو بھی سلام، حتیٰ غیر مسلم کو بھی جو شیعہ کبھی کبھی سلام کرتے ہیں بالکل ایسے ہی عام سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اور عام طور سے جواب سلام بھی ویسے ہی دیتے ہیں جو کہ واجب بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اسی طرح سے سلام اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو سلام علیکم اور السلام علیکم دونوں صحیح طریقے ہیں سلام کرنے کے، اور جواب میں بھی علیکم السلام یا علیک السلام دونوں صحیح طریقے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ندا فاطمہ لنڈن سے سوال کرتی ہیں کہ آغا یہ بتائیں کہ کسی خاتون کو یا مرد سلام کرے تو کیا کچھ الگ جملہ کہنا چاہیے یا خاتون کو سلام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے؟ دیکھیں اگر ضمیر کی بات کر رہی ہیں، یعنی چونکہ ضمیر قرآن جب آپ سلام کرتے ہیں علیک جو ہم کہتے ہیں تو عین لام یہ تو حرف جر ہے، تم، اب جو سامنے والا تم ہے یا خاتون ہے یا دو لوگ ہیں یا تین لوگ ہیں، اس میں وہ جملے بدل سکتے ہیں، جو پروناؤنز آ کے لگتے ہیں عربی میں وہ بدلتے ہیں۔ تو السلام علیکہ یعنی تم ایک مرد کے اوپر سلام، اور السلام علیکی تو تم ایک عورت پر سلام، جو ہم جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور اگر ہم امام حسین کے اوپر سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو یہ کا اور کی کا ڈفرنس جو ہے وہ پروناؤن کی وجہ سے اور میل اور میسکولن اور فیمنن جینڈر کا چینج ہے۔ اگر علیکم کہہ رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ جرنل ہے، سب کے لیے ہے، یعنی گروپ کے اوپر سلام ہے تو وہ آپ ایک شخص کو بھی کر سکتے ہیں، خاتون کو بھی کر سکتے ہیں، کئی لوگوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ خاتون کو اگر خاص کسی خاتون کو سلام کر رہے ہیں اور وہ بالکل عربی قاعدے کی رعایت کرنا چاہتا ہے تو السلام علیکی زیادہ بہتر جملہ ہے، لیکن اگر السلام علیکم کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور میں تاکید کر دوں کہ ایک جوان مرد کا ایک نامحرم خاتون کو سلام کرنا، ابتدائے سلام کرنا مکروہ ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر سلام کر لیا تو پھر جواب دینا واجب ہے، لہٰذا جواب دینا پڑے گا، ابتدائے سلام نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور جملہ ہے، وہ بھی چونکہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے، وہ عام طور سے بہت کم استعمال ہوتا ہے اور سچویشن بھی بہت کم ہوتی ہے جہاں یہ استعمال ہو، جیسے آپ کہیے السلام علیکن، جہاں پہ لیڈیز کی جمعیت ہو، تین یا تین سے زیادہ لیڈیز ہوں، اور آپ چاہیں کہ عربی قاعدے کے لحاظ سے میں سلام کروں تو علیکن کے ضمیر سے مراد ہوتا ہے کہ تم سب لیڈیز پر سلام، اس میں کوئی مرد شامل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم وقت آخر امام حسین علیہ السلام کا جو سلام جناب زینب و جناب رقیہ و جناب ام کلثوم پہ، وہاں پہ امام نے یہی جملہ فرمایا علیکن منی السلام، تم سب پر میرا سلام آخر ہو۔ ایک چیز اور میں تاکید کر دوں، بہت سے لوگ چونکہ مصائب سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگ اس طرح بھی سلام کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں علیکم منی السلام یا علیکم منی السلام، یہ سب جملہ صحیح نہیں ہے، معنی صحیح ہے، سلام کا جو معاملہ صحیح ہے، لیکن اس کے معنی الگ ہے، اس کے معنی تم پر سلام آخر ہو، جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا یا عبد علیکم منی السلام، آپ پر میرا سلام آخر ہو، یا امام حسین کا جملہ علیکن منی السلام، تم سب پر میرا سلام آخر ہو۔ بہت سے لوگ چونکہ عربی سے واقف نہیں ہوتے، اس سلام کو کوشش کرتے ہیں دہرانے کی، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سلام آخر ہے، اور آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ کسی کو سلام آخر کریں؟ ایک دوسرے کو جب سلام کریں تو ابتدائی سلام کریں، السلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب میں بھی وعلیکم السلام کا جملہ ہی استعمال کیا جائے۔ اب اس میں ایک میرا سوال بھی ہے کہ جب سلام کرنے کا طریقہ بتایا، سلام کی فضیلت بتائی، تو کیا طریقہ یہ بھی بتایا کہ کس کو کون فضیلت میں جس کو سلام کی پہل کرنی ہے؟ مطلب اس کے بارے میں پورے تفصیل سے فرما دیجئے تاکہ آج جو موضوع ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے اس بارے میں۔ دیکھیے ویسے تو سلام میں ابتدا کرنا پیغمبر کی اپنی سنت میں سے ہے، یعنی پیغمبر منتظر نہیں رہتے تھے کہ لوگ ان کو سلام کریں، جیسے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے کہ چھوٹا حتماً ہم کو سلام کرے، یا رشتے میں چھوٹا ہے تو حتماً ہم کو سلام کرے، یا مثال کے طور پر وہ کسی عہدے پر فائز ہے تو ہر ایک آ کر ان کو سلام کرے۔ یہ توقع کرنا یہ اچھی چیز
نہیں ہے، کیونکہ بالآخر اس کے اندر غرور کا ایک پہلو اپنے آپ آ جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کائنات کی افضل ترین مخلوق ہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حتیٰ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنے میں ترجیح، یعنی اپنے آپ کو مقدم کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے، جو ایک پرورش کا طریقہ بھی ہے کہ وہ اس کو یاد رہے کہ سلام کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک لیکن استحباب کی بات ہے اور بہتری کی بات ہے تو اولاً تو کوشش کرے کہ انسان خود پہل کرے سلام کرنے میں، لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھے چاہیں جو تاکیدات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سوار جو ہے وہ پیادے کو سلام کرے، یا معمومین آ کر امام کو سلام کرے، جو آدمی گھر میں وارد ہو رہا ہے وہ گھر والوں کو سلام کرے، یعنی جو انسان داخل ہو رہا ہے گھر کے اندر وہ اپنے گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو سلام کرے۔ حتی تاکید ہوئی ہے کہ اگر انسان کسی گھر میں داخل ہو، کوئی نہ ہو، اپنے گھر میں آپ داخل ہو، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ وہاں ایسے ہی سلام ایک بار کریں اور پھر سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے گھر میں داخل ہوں۔ یہ تاکید ہوئی ہے تاکہ سلامتی آپ کے اوپر بازگشت آ جائے، عام طور سے یہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اگر گھر میں لوگ موجود ہیں تو گھر میں آپ وارد ہوئے، گھر میں بچے ہیں، گھر میں زوجہ ہے، آپ خود سلام کریے ان کو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یا بزم میں داخل ہوئے تو جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آنے والا سلام کرے، جیسے مسجد میں داخل ہوئے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ بزم میں وارد ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ سلام کریں۔ لیکن سوار اور پیادے کے اندر اس طرح سے ہوا ہے کہ سوار آ کر پیادے کو سلام کرے۔ شاید اس کا ایگزامپل طریقہ شاید وجہ یہ رہا ہو کہ سوار چونکہ بالآخر بلند ہے، لہٰذا اس کو یہ خیال رہے کہ وہ کہیں کسی طرح سے اس کے اندر غرور کا کوئی عنصر نہ آیا جائے، لہٰذا وہ جو زمین پر ہے اس کو سلام کرے۔ لہٰذا خود ابتدا کرنا بہتر ہے، لیکن جو تاکیدات ہیں وہ بھی اس طرح سے گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے، سوار پیادے کو سلام کرے، اور محفل میں داخل ہونے والا جو لوگ وہاں بیٹھے ان کو سلام کرے۔ جزاک اللہ۔ کچھ اور سوال ہے اس میں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا مندر یا چرچ میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کے لیے جہاں تک مسئلہ ہے، قرآن کی تلاوت ہر جگہ کی جا سکتی ہے، حتی اگر انسان مثال کے طور کے اوپر کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور یا مثال کے طور پر بہت اچھی جگہ نہیں سمجھی جاتی ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قرآن لے جانا ایک الگ بحث ہے، مثلا آپ باتھ روم میں قرآن لے جانا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں بیٹھ کے کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی اعتراض کسی نے نہیں کیا، یعنی معنی ہی نہیں ہے ذکر کرنے کا باتھ روم میں۔ ہاں، قرآن لے جانا ایک اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا تاکہ اس کی توہین نہ ہو، تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کلیسا میں گئے ہیں، کسی مندر میں کسی وجہ سے گئے ہیں، یا کسی وجہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر ہمارا خطاب خداوند عالم اور مومنین ہیں، ہمارا خطاب نہ وہ بت ہے اور نہ وہ کلیسا کی چیزیں ہیں جو کلیسا میں لگی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کسی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا ہاں قرآن لے جانا، خود قرآن ہاتھ پہ لے جانے کے لیے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کی بے حرمتی ہوگی تو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر بے حرمتی نہیں ہوگی، مثال کے طور پر کسی کو چرچ میں کوئی فنکشن ہے اور آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، اسکولس میں انڈیا پاکستان میں عام طور سے ہوتا ہے کہ اسکولس میں فنکشن ہے جہاں کسی ایک بچے کو منتخب کیا گیا کہ آپ قرآن پڑھیں گے، کسی ایک بچے کو منتخب کیا گیا کہ وہ بائبل سے کچھ پڑھے گا، کسی کو کہا گیا کہ وہ مثلا ہندو اسکرپٹ سے کچھ پڑھے گا، تو اب آپ وہاں جا کے بالکل قرآن کی تلاوت کریں اور اس کی میننگ بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مندر میں پروگرام ہو رہا ہے اور آپ کو وہاں جانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی تو آپ قرآن لے جا کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد مجلسی یہ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آقا، یہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا کسی کافر کے لیے قرآن کی تلاوت، مجلس کا برپا کرنا یا اس جیسے بہت سارے امور جو اس کو کے لیے بخش کے نیک قائل ہوں، جو جس طریقے سے مومنین کو کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے اعمال، ایصال ثواب اور اس طرح کے معاملات عام طور سے مومنین سے ربط رکھتے ہیں جی، اور مومن جس انسان کو معاد قبول ہی نہیں ہے، برزخ قبول ہی نہیں کرتا، منکر و نکیر کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کے لیے ان چیزوں کا بھیجنا یا اس کو پہنچانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کار عبث ہے۔ لیکن ہاں ممکن ہے کسی کافر نے وصیت کی ہو، کسی وجہ سے اس نے اعلان ایمان نہ کیا ہو اور وصیت کر دی ہو کہ مثلا میرے بعد میرے لیے یہ کام کیا جائے، میرے بعد مثلا مجلس برپا کی جائے، یا میرے بعد مثلا میرے لیے یہ کام کیا جائے، یا میرے بعد امام حسین کے نام سے یہ کام سبیل لگائی جائے۔ اگر اس نے وصیت کی ہے، اپنے لیے کچھ فنڈ الگ سے دیا ہے کہ یہ کام کیا جائے، تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا حقدار خدا ہے اور اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی وصیت نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی اس کا ربط نہیں ہے، تو پھر اس کا عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو ان چیزوں پہ اعتماد تھا، عقیدہ تھا، عمل تھا،
تو وہاں پر اس چیز کی اس کا فائدہ ہم لے سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے. لیکن ایک انسان ہے نہ اس کو معاد پر ایمان ہے، نہ اسے رسول اکرم پر ایمان ہے، نہ اسے ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر ایمان ہے، نہ وہ منکر و نکیر و قبر کا اور محشر کا قائل ہے، تو اس کے لیے ان سب کا فائدہ حاصل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کار عبث ہے جس پہ وقت ضائع ہوگا. لیکن ہاں اگر اس نے تاکید کی تھی، یا مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جو غیر مسلم تھا لیکن مجلس کرتا تھا، مجلسوں میں آتا تھا، اور وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے مجلس کی جائے، تو اس وصیت پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا حقدار خدا ہے، وہ جس کو چاہے گا عطا کر سکتا ہے. بہت شکریہ آقا. یہ سوال کر رہے ہیں اکبر جہانگیر جو اورنگ آباد سے ہیں، نام بھی بڑا خوبصورت جگہ کا بھی نام. سلام کے بعد کہتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ میں ناڑا جو دھاگا ہوتا پہنتے ہیں وہ پہننا چاہیے یا نہیں؟ اس کے اوپر سلسلے میں ہم نے وہاں پورا ڈسکشن کیا تھا کہ اس طرح کے کام جو آپ کو دیگر مذاہب سے تشبیہ دیتے ہوں جی اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر واقعاً اس کو آپ پہننا چاہ رہے ہیں تو اس کی حرمت کا باقاعدہ خیال رکھیں. البتہ یہ منسوب نہیں ہے حضرت سے، یا کسی دھاگے کو وہاں منسوب کر دینے سے اور ہاتھ میں پہن لینے سے اس طرح کوئی عمل دیگر اقوام میں موجود نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں موجود نہیں. اگر ہوتا تو دیگر ملکوں میں بھی ہوتا، دیگر مسلمین کے درمیان بھی ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اولاً تو یہ عمل منسوب نہیں ہے، دیگر قوموں سے ہمارے پاس آیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی شریعت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز منسوب ہو گئی حضرت سے اور اپنے ہاتھ پہ یا بدن میں رکھنا چاہیں تو اس کا پھر احترام پوری طرح سے رہنا چاہیے. اور بہتر ہے کہ بجائے ہاتھ میں پہننے کے جو دوسروں سے شباہت ہے، گلے میں مثلا تعویذ کے طور پہ بہت سے لوگ پہنتے ہیں، گلے میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بھلے مثلا طور پہ انسان تعویذ پہنتا ہے اور وہ مختلف قسم کی ڈوریوں میں ہوتا ہے، مختلف قسم کے دھاگوں میں ہوتا ہے، تو آپ تعویذ کے طور کے اوپر اگر اس کو پہن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاتھ پہ پہننا جو ایک خاص قوم کی علامت ہے، یا دوسرے دیکھ کے لگے کہ آپ دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے بالآخر پرہیز کرنا چاہیے. ایک اور سوال کرتے ہیں یہاں پر. السلام علیکم آقا، کیا نماز میں کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے یا اس کی نظر نمازی پر پڑ جائے تو یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ خاتون نے پوچھا ہے، اس کا جواب دے دیجیے. ہاں، یہ عام طور سے بر صغیر میں خصوصاً نارتھ انڈیا میں اس چیز بہت زیادہ رائج ہے کہ مثلا نامحرم پہ نظر پڑ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی یا وضو باطل ہو جائے گا، یا اس کی نظر آپ پہ پڑ گئی. نہیں، ایسا کچھ نہیں. دیکھیں، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اور نامحرم کا کسی خاتون کو دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اگر دیکھ لیا تو ایک حرام عمل ہے، لیکن نماز کے اوپر کوئی حرف اس کا نہیں آئے گا. وضو صرف انہی چیزوں سے باطل ہوگا جو مبطلات وضو میں سے، جس کی تفصیل موجود ہے. ریا کا خارج ہونا، ایسی نیند آ جانا جو آنکھ اور کان دونوں کی سماعتوں کو اور بصارت کو ختم کر دے، بے ہوشی ہو جانا، یا ایسا وہ عمل انجام دینا جس سے غسل واجب ہو جائے، ان چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے. لیکن باقی کسی چیز سے وضو باطل نہیں ہوتا. تو ممکن ہے ایک کام غلط ہو، مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے وضو باطل نہیں ہوتا. اسی طرح نامحرم کو دیکھنا یا نامحرم کا آپ پر نظر پڑنا یہ غلط کام ضرور ہے، لیکن اس سے وضو باطل نہیں ہوگا. نماز کی حالت میں بھی اگر یہ کام ہو تو نماز بھی باطل نہیں ہوگی، نماز آپ کی صحیح ہے. جزاک اللہ. یہ پچھلے ایپیسوڈ میں شاید یا کسی ایپیسوڈ میں سوال تھا، لیکن اس کو کہ کیا مستحب نماز کے لیے بھی وضو واجب ہے؟ نماز کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، جی، لہٰذا چاہے نماز مستحب ہو چاہے واجب ہو، اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز کی شرط طہارت ہے. جی، اور طہارت کی شرط ہمارے پاس وضو ہے، یعنی آپ وضو کریں گے تب آپ نماز میں داخل ہوں گے. یا غسل، اگر انسان کے پاس واجب غسل کیا ہوا ہے تو واجب غسل سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے. تو مستحب نماز میں بھی طہارت شرط ہے، چاہے وہ نماز مستحب ہی کیوں نہ ہو، نماز واجب نہیں. لیکن جب آپ نماز کے ارکان میں آئیں گے تو وہ تمام چیزیں جو اس کی شرط ہیں اس کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. جیسے روب قبلہ ہونا ضروری ہے، جیسے رکوع اور سجود رہے گا. جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ نے نماز شروع کر دی تو آپ کو بالکل اسی طرح پڑھنی ہے جیسے واجب نمازیں آپ پڑھتے ہیں. تو اس میں ایک شرط جو پہلی شرط ہے وہ طہارت کی شرط ہے. تو مستحب نماز کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، چاہے وہ غسل سے حاصل کی جائے چاہے وضو سے حاصل کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو سے حاصل کی جائے. اب ایک سوال اسی میں ہے کہ کیا جیسے ایک مجنب شخص کے لیے جو مستحب روزے ہوتے ہیں اس میں اسی طریقے کی پاکیزگی چاہیے کہ جیسے واجب روزوں کے لیے ہوتی؟ بالکل، روزے میں طہارت شرط ہے، یعنی روزہ شروع ہونے سے پہلے حالت جنابت سے اسے باہر آ جانا چاہیے، یعنی غسل کر لینا چاہیے. اور اگر اس نے غسل نہیں کیا صبح کے اذان صبح تک تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لہٰذا اگلے دن اسے روزہ رکھنا پڑے گا، کسی اور دن اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے حالت جنابت سے غسل کر لینا
روزہ شروع ہونے سے پہلے ضروری ہے، ولا اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین اجازت دیجیے، بالکل کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آگے کچھ اور مزید ڈسکشن کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کچھ اور سوالوں کے ساتھ اور کچھ اور نکوت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔